اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس کو آپ سن کر آپ کو دلی مسرت ہوگی، دلی خوشی محسوس ہوگی، کیا ہی بات ہے۔ اور آپ کو آج ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے لگا ہوں، اور وہ بچہ کیسا ہے، اور وہ بچہ صحابی تو نہیں ہے پر ہمارے نبی کا بیٹا ہے۔ صحابی تو نہیں ہے، ہمارے نبی کا بیٹا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون ہو سکتا ہے جو نبی کا بیٹا بھی ہو اور صحابی بھی نہ ہو؟ تو آئیے آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھیں۔ اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ اے ام سلمہ، آپ کی لونڈی حضرت خیرہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جب لونڈی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ لونڈی بنسبت لونڈی کے نہیں رکھتی تھی، حضرت ام سلمہ اس کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے رکھتی تھی۔ تو خیر یوں سمجھ لیں، اگر دوتی کہہ لیں، دوتی پیدا ہو تو نانی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ان کو خوشی محسوس ہوئی۔ تو جب وہ یہ خبر سنی تو ان کے دل میں فوراً شوق پیدا ہوا، کیوں نہ میں سب سے پہلے بچے کو دیکھنے کے لیے جو میں مشتاق ہو رہی ہوں، کیونکہ دلی مسرت ہو رہی ہے، تو میں ان کو دیکھوں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت خیرہ کی طرف کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں میرے پاس ٹھہریں، تاکہ میں بچے کو اپنی گود میں لے سکوں اور اس کے ساتھ میں کھیل بھی سکوں، اور اس کو میں دلاسا بھی دلا سکوں، اور میں اس سے پیار بھی کر سکوں۔ تو خیر حضرت خیرہ جیسے ہی اس بلانے کے لیے پیغام بھیجنے لگے تو حضرت خیرہ آ ہی گئیں، پہنچ گئیں۔ تو جب دیکھا کہ حضرت خیرہ تشریف لے آئی ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اور میری اماں ام المؤمنین، وہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اٹھایا، اور کیا ہی پیارا اور خوبصورت با کمال بچہ تھا، صحت میں یکدم زبردست تھا، اور حسن و جمال میں بھی بڑا یکتا سہانا لگتا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بوسہ دیا، پیار کیا، محبت کی۔ تو خیر یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی خوشی نہیں تھی، اس خوشی کے برابر کے شریک حضرت کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر کی خوشی کے شریک تھے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت خیرہ بچے کی ماں حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی، اور ان کے ابا یہ حضرت یسار حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے۔ مطلب ماں لونڈی، باپ غلام، بیٹا حضور کا سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ تو خوشی مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کے جو شریک تھی خوشی میں، وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر اب دونوں برابر کی خوشی کے شریک تھے۔ اماں ام المؤمنین حضرت سلمہ چاہتی تھیں کہ یہ بچہ میرے پاس رہے، کیونکہ میری لونڈی کا بیٹا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے، کیونکہ میرے غلام یسار کا بیٹا ہے۔ تو جب یہاں تک بات پہنچی، لیکن آپ کو کیا خیال ہے کہ کون جیتنا چاہے گا؟ تو سبحان اللہ کی قدرت بڑی نرالی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس بچے نے پرورش پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں پالا۔ اب آپ خود سوچیں، جس بچے کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، کیا نرالی شان ہوگی۔ اور یہ لونڈی والا صرف رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر رشتہ تھا، اور آپ کو وہ رشتہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ توجہ تو ہے نا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ لونڈی حضرت خیرہ رہتی جو تھیں، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خیرہ کو کسی کام کے لیے بھیج دیتی تھی، بہر فلاں جگہ کام کر کے آ جاؤ، فلاں جگہ سے کام کر کے آ جاؤ، فلاں جگہ چلی جاؤ، فلاں سامان لے آؤ۔ تو ایسے وہ جب چلی جاتی تھیں تو کیا خیال ہے، وہ جو گود والا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ روتا نہیں ہوگا؟ وہ روتا ہوگا۔ تو پھر اللہ نے اس کے لیے بندوبست بھی کیا۔ تو خیر جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اپنی لونڈی کو باہر بھیجا کرتی تھیں، تو ظاہر ہے پیچھے بچہ ہے، اس نے رونا ہے، دودھ کی بھی ضرورت ہوگی اس کو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی، ماں کی ممتا ہوتی ہے نا، سینے سے لگاتی، پیار کرتی، دلاسا دیتی، سبحان اللہ، اپنی چھاتی سے لگاتی، انہیں دودھ پلاتی۔
قربان جاؤں، تو ایسا بچہ کون سا ہوگا؟ تو خیر انہیں چھاتی سے لگاتی، دودھ پلاتی، اور وہ بچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رضائی بیٹا بن گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا۔ ظاہر ہے ہماری اماں کا بیٹا ہے تو ہمارے نبی کا بھی بیٹا ہوا۔ تو خیر، تو جب وہ روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دودھ پلاتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ تابعی تو ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن کیا مقام ہے ان کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بیٹے جو ہیں۔ تو خیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو ازواج مطہرات کے اندر اتنی خوش مزاجی خوشگوار تعلقات کی بنا پر، تو ظاہر ہے آپ کیا خیال کرتے ہیں جو ازواج مطہرات کے درمیان رہتا ہوگا اس کی تربیت کا کیا نرالا انداز ہوگا، کیا باہمی تعلقات سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ہر گھر میں جاتا تھا، یعنی ازواج مطہرات کے تمام گھروں میں جاتا تھا، تمام گھروں میں جا کر ان کی خوشیوں کا سبب بنتا تھا، اور کہیں بھی چلا جاتا مجھے روک ٹوک تو تھی نہیں، کیونکہ میں تو انہی کا بیٹا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں ازواج مطہرات کے گھروں کی چھتوں پر بھی چلا جاتا تھا، کھیلتا کودتا پہنچ جاتا تھا، کیونکہ روک ٹوک تھی نہیں، اولاد بھی ازواج مطہرات کی تھی۔ تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بقیہ کل پڑھیں گے۔